السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ترین ٹاپک ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بہت زیادہ تکلیف اٹھا رہی ہیں۔ ایمنوریا، پیریڈز کا نہ ہونا یا بہت زیادہ ڈیلے سے ہونا۔ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، پرائمری ایمنوریا اور سیکنڈری ایمنوریا۔ پرائمری ایمنوریا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سٹارٹ سے ہی پیریڈز نہیں آتے۔ جب بھی بچی جوان ہوتی ہے، بلوغت میں قدم رکھتی ہے تو اس کو پیریڈز نہیں ہوتے، یہ ہوتا ہے پرائمری ایمنوریا۔ اور ایک ہوتا ہے سیکنڈری ایمنوریا۔ سیکنڈری ایمنوریا بہت ہی کامن ہے۔ اس کے اندر پہلی، دوسری، تیسری دفعہ تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے ڈیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ریگولر بنیادوں پر 3 مہینے سے زیادہ ڈیلے رہنا شروع ہو جائیں تو ہم اسے سیکنڈری ایمنوریا کہتے ہیں۔ بیسیکلی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہارمون سے لے کے، لائف سٹائل سے لے کے، وزن سے لے کے، پی سی او ایس سے لے کے، بے تحاشا وجوہات ہیں۔ اب ان وجوہات کو ڈسکس کرنا، سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ زیادہ تر ہارمونز کے مسائل ہی ہوتے ہیں کہ پروجسٹیرون کی مقدار پراپر نہیں ہوتی ہماری خوراک کی وجہ سے۔ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس طرح کے نسخے اور اس طرح کی دوائیاں بتاؤں گا کہ وقتی فائدہ بھی ہمیں فوری طور پر ملے گا اور پرماننٹ کیور بھی اسی دوائیوں سے ہو جائے گا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی آپ کو ہلکی پھلکی چیزیں نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو پراپر اتھینٹک اور ٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ چیزیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو پراپر طریقے سے دیکھنا ہے تاکہ ہم اس مسئلے سے، ایٹ لیسٹ اس مسئلے سے ہم جان چھڑا سکیں۔ سب سے اہم چیز، ہمیں احتیاطیں کیا کرنی ہے؟ ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، ہم نے اپنی خوراک تبدیل کرنی ہے، ہم نے بیلنسڈ ڈائٹ کی طرف آنا ہے۔ ہم نے بہت زیادہ چکن نہیں کھانا، ہم نے بہت زیادہ گوشت نہیں کھانا، ہم نے بہت زیادہ سبزیاں نہیں کھانی، بہت زیادہ پھل نہیں کھانے۔ ہر چیز کو بیلنس لے کے چلنا ہے۔ ایک طرح کی غذا ہم نے کنٹینیوس نہیں رکھنی۔ یہ چیز ہمیں مال نیوٹریشن کی طرف لے جاتی ہے جب ہم ایک طرح کی غذا رکھتے ہیں۔ جب ہمارے اندر طاقت نہیں ہوگی، پیریڈز نہیں ہوں گے پراپر، یہ بات ذہن میں رکھیں، پھر چاہے موٹاپا ہو یا بالکل دبلے پتلے ہوں، ٹھیک ہے۔ اگلے سٹیپ کے اوپر آ جائیں۔ میں آپ کو 2 نسخے بتاؤں گا اگلے سٹیپ میں۔ 2 نسخے کیا ہیں؟ پہلا نسخہ، احتیاط کرنی ہے۔ اس کے اندر کیا چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ اگر ہم میرڈ ہیں تو ہم نے پہلے پریگننسی ٹیسٹ کروانا ہے، کیونکہ پریگننسی ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے، لیکٹیشن اور پریگننسی۔ اس کے اندر اگر پیریڈز نہیں آ رہے ہوتے تو اس کے اندر ہم نے، ظاہر آبویسلی نہیں آتے، تو ہم نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی ہوتی کہ ہم اس کے اوپر سرچنگ شروع کر دیں کہ او ہو اب ہمیں پیریڈز کیوں نہیں آ رہے۔ اس چیز میں ہم نے کوئی ٹینشن نہیں لینی ہوتی۔ لیکٹیشن مطلب بچوں کو دودھ پلانے کے دوران کے اندر، اور پریگننسی مطلب ظاہر ہے جب حمل ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اس دوران کے اندر۔ اب آ جائیں اس جوس کے اوپر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ جوس یا قہوہ جب ہم بناتے ہیں تو اس کے انگریڈینٹ سب سے پہلے نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے ہم نے لینا ہے 1.5 انچ کا پیس لینا ہے ادرک کا، کوٹ لینا ہے اس کو۔ اس کے بعد ہم نے لینا ہے 1 چمچ زیرہ، سفید زیرہ۔ 1 چمچ ہم نے، یہ بڑے والے چمچ لینے ہیں، 1 چمچ سونف لینی ہے۔ زیرہ اور سونف اس کو ملا کر کوٹ لینا ہے۔ 1 گلاس پانی ایک برتن میں لینا ہے۔ ادرک، زیرہ اور سونف اس کے اندر ڈال کے ابال لینا ہے۔ جب ایک جوش آ جائے، ایک ابال آ جائے تو 1/4 چمچ، چھوٹا والا 1/4 چمچ ہلدی کا اس کے اندر ہم نے ملا لینا ہے۔ پھر تب تک ابالنا ہے جب تک پانی آدھا نہ رہ جائے، 1 گلاس سے آدھا گلاس رہ جائے گا۔ اس کو ہم نے نکال کے چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد اگر تو آپ کو شوگر نہیں ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل نہیں ہوگی، اللہ پاک اپنی امان میں رکھے، تو آپ نے اس میں 1 چمچ شہد کا ڈال لینا ہے۔ وہ اس لیے ڈال لینا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ بہت عجیب سا ہوگا، ادرک ڈالا ہوا ہے، بڑا کڑوا سا عجیب سا ذائقہ ہوگا اس کا، تو ہم نے 1 چمچ شہد ڈال لینا ہے، اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوگا۔ اس کو پینے کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ آپ نے کیسے پینا ہے؟ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1 کپ، یہ والا آپ نے ریگولر بنیاد پہ پینا ہے 3 دن کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ کو 25 تاریخ کو پیریڈز آنے ہیں، 15 تاریخ کو پیریڈز آنے ہیں، 5 تاریخ کو پیریڈز آنے ہیں۔ 5 تاریخ کو آپ کو پیریڈز نہیں آئے تو آپ نے 5 کی رات کو پی لینا ہے، 6 کی رات کو پی لینا ہے اور 7 کی رات کو پی لینا ہے۔ 3 دن لگاتار آپ نے یہ پینا ہے، آپ کے پیریڈز بالکل نارمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلے نسخے کی طرف آتے ہیں۔ اگلا نسخہ بھی بہت اہم ہے، یہ شوگر پیشنٹ استعمال نہیں کریں گے اگلا نسخہ۔ اگلا نسخہ کیسا ہے؟ میتھی دانہ، 1 بڑا چمچ میتھی دانے کا، چینی، 1 بڑا چمچ چینی، کوکنگ آئل، کسی بھی کمپنی کا کوکنگ آئل، نہ اس میں دیسی گھی ڈلے گا نہ مکھن ڈلے گا، اس میں پیور کوکنگ آئل ڈلے گا۔ کوکنگ آئل کو ہم کیا کریں گے؟ 1 کپ پانی کے اندر ڈال لیں گے اور اس کو ابالیں گے۔
ابالنے کے بعد جب یہ یلو ہو جائے گا نا تو ہم نے اتارنا ہے، اس کو چھاننا ہے اور اس کو پی لینا ہے۔ یہ دن میں 2 دفعہ پینا ہے ہم نے، یہ بھی 3 دن کے لیے۔ پینے کا طریقہ سیم ہوگا، جو بھی ڈیٹ ہے آنے کی وہ والی ڈیٹ کو ہم ایوائڈ کر دیں گے، اس کی رات کو پئیں گے پہلا کپ، اور پھر اگلے دن سے صبح شام اس طرح سے ہم پئیں گے۔ اس کے استعمال سے فوری طور کے اوپر ہمارے پیریڈز نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ دونوں ہو گئے ہمارے ایسے نسخے جو ہمیں فوری طور پر پیریڈز کو لانے میں مدد دیں گے، جس کی وجہ سے ہم اس تکلیف سے باہر نکل آئیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پیریڈز آنے کی وجہ سے جسم پہ سے بہت زیادہ سٹریس ختم ہو جاتا ہے، بیلی کے نیچے جو ورم آ رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پورے جسم کے اندر سوجن ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جسم تھکا تھکا رہتا ہے۔ پلس اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے آپ کو، اس کی عادت نہیں پڑے گی آپ کو۔ سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے ٹوٹکے یا نسخے یا کوئی بھی ایلوپیتھی کی دوائیاں بھی اس لیے نہیں استعمال کرتے کہ یار پھر وہ ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہوگا تو ہی ہمارا علاج ہوگا یا ہمارے پیریڈز آئیں گے، ورنہ ہمارے پیریڈز نہیں آئیں گے۔ ان دونوں نسخوں کے اندر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں، ٹھیک ہے؟ اگلے سٹیپ کے اوپر آتے ہیں، ہومیوپیتھی کی دوائیں جو ہمیں پراپر کیور کرتی ہیں اس سارے معاملے سے۔ میرا پیٹنٹ نسخہ ہے اور میرے سارے ہی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں، 19-20 ہوتا ہے جن کے اندر کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں، ورنہ جنرلی ہر پیشنٹ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں پلساٹیلا 1M، ہر 10 دن کے بعد 3 خوراکیں 1-1 گھنٹے سے۔ مثال کے طور پہ ہم نے 1 تاریخ سے شروع کی، 1 تاریخ کو ہم نے صبح 9 بجے، 10 بجے اور 11 بجے 5-5 قطروں کی ایک ڈوز لے لی۔ پھر ہم نے 10 دن کے بعد 10 تاریخ کو لینی ہے، پھر 20 تاریخ کو لینی ہے اور پھر 30 تاریخ کو لینی ہے۔ ہم نے ہر 10 دن کے بعد جب تک ہمارے پیریڈ بالکل نارمل نہیں ہو جاتے، یہ 3 مہینے تک یہ عمل ہم نے چلانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے ساتھ مدر ٹنچرز استعمال کرنے، ہومیوپیتھی کی ریگولر کھانے والی دوائی اشوکا۔ اشوکا اتنی بڑی دوائی ہے کہ آیورویدا کے اندر، انڈین طب کے اندر سب سے بڑی دوائی ہے۔ انڈین خواتین اس پودے کی پوجا کرتی ہیں کیونکہ یہ خواتین کے سارے ہی مسائل کا حل ہوتا ہے۔ یہ تو دونوں ہی طرح کے مسائل کو ڈیل کرتا ہے کہ پیریڈ بہت زیادہ آ رہے ہوں تو بھی یہ بہت کمال رزلٹ دیتا ہے، اور پیریڈ بالکل نہ آ رہے ہوں تو بھی یہ کمال رزلٹ دیتا ہے۔ یہ ہماری ایک طرح سے آل راؤنڈر دوائی ہے۔ اگلے سٹیپ کے اوپر آ جائیں سینشیو بانجھ پن، پیریڈز نہ آنے کی وجہ سے بچے نہیں ہو رہے ہوتے، یہ اووریز کے اوپر اتنا اچھا اثر کرتا ہے، پی سی او ایس کے اندر یہ اتنا اچھا اثر کرتا ہے، یہ اووریز کو اووم بنانے میں مدد دیتی ہے، یہ اتنی غضب کی چیز ہے۔ اگلے سٹیپ کے اوپر آ جائیں ایگنس کاسٹس، یہ اتنی نگلیکٹڈ دوائی ہے اس مسئلے کے اندر کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ ایگنس کاسٹس کے اتنے گہرے اور اتنے زبردست ریزلٹس ہیں کہ یہ ہربل ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، آیورویدا کے علاوہ بھی جو جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتے ہیں، ایگنس کاسٹس اتنی بڑی دوائی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ صرف ہومیوپیتھک میں نہیں، ہر طریقہ علاج کے اندر ایگنس کاسٹس بھی ان دونوں دوائیوں کے ساتھ، اشوکا اور سینشیو کے ساتھ ملا کے استعمال کرنے سے بہت ہی کمال رزلٹ آتے ہیں۔ وہی 10 قطرے ابھی میں پوری تفصیل سے آپ کو بتا دوں گا۔ گوسیپیم ایک بہت بڑی دوائی ہے، پیریڈز بالکل بند ہوئے ہوں یہ پراپر ٹریٹ کرتی ہے۔ اشوکا، سینشیو، ایگنس اور گوسیپیم، ان چاروں دواؤں کو ملا کے 10 قطرے صبح اور شام لینے سے اللہ پاک ہر طرح کے امنوریا کو گرم کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ہماری خون کی کمی بھی شامل ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہمارے ہارمونز بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ہمارے فیشیل ہیئرز بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ اگر چہرے پہ بال وغیرہ آ رہے ہیں، جسم پہ بالوں کی زیادتی ہو رہی ہے، یہ گروتھ اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، جو ہارمونز کی وجہ سے گنج پن آنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پیریڈز تو الحمدللہ ثم الحمدللہ نارمل ہو ہی جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کمپلیٹلی ہر چیز کے بارے میں، امنوریا کے بارے میں اس کے اندر آپ کو گائیڈ کر دیا۔ یہ اگر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور کو یہ مسئلہ ہے، تو اس سے بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔